صحابہ کرام خبر لینے کے لیے آئے، تیمارداری کرنے کے لیے آئے۔ حضور نبی کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا میرے پاس قلم لاؤ، دوات لاؤ، قلم اور دوات لاؤ کہ میں تمہارے لیے کچھ لکھوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہونا، تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے حضور کی راحت کا خیال رکھا، فرمایا اللہ کے نبی آپ بیمار ہیں، سخت بخار ہے، سخت تکلیف ہے، یہ لکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے ہماری ہدایت کے لیے اللہ کا کلام کتاب اللہ قرآن مجید کافی ہے، ہم اس پہ چلیں گے۔ حضرت عمر کی اس بات کو جب صحابہ نے سنا، بعض نے تائید کی، بعض نے مخالفت کی، بعض نے کہا عمر ٹھیک کہہ رہے، حضور بیمار ہیں، حضور کو زحمت نہ دیں، بعض نے حضرت عمر کی مخالفت کی۔ یہ جملہ انہوں نے کہا احجرا استفہموہ، کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی غلط بات نکلی ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے، حضور معصوم ہے، آپ غلطی سے پاک ہیں، آپ کی زبان سے صحیح بات ہی نکلتی ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں قلم لاؤ تو کیوں روک رہے ہو؟ استفہموا، حضور سے پوچھ لو کہ حضور نے کیا کہا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم نے دیکھا کہ صحابہ میں شور شرابہ اختلاف ہو گیا، حضور نے فرمایا میرے پاس سے اٹھو، یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر فرمایا میں جس حال میں ہوں یہ حال بہتر ہے اس سے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ پھر حضور نے زبانی کچھ نصیحتیں کی۔ اس حدیث کو حدیث قرطاس کہتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اہل تشیع و اہل روافض اس حدیث کی آڑ میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے جب قلم اور دوات لانے کا کہا لاؤ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، عمر نے روکا، اور عمر گستاخ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حالانکہ یوں بات نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں حضور حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہوگا، نہ کہ ابو بکر۔ اور یہی اہل تشیع و شیعوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا ہمارا عقیدہ ہے، حضرت ابو بکر پہلا خلیفہ ہے، حضرت عمر دوسرے، عثمان تیسرے، اور شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ چوتھے خلیفہ برحق، خلیفہ راشد ہے۔ ہم چاروں کے ماننے والے، سب صحابہ کے ماننے والے ہیں، کسی ایک کی گستاخی کرنے والے کو بھی ہم دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ ہماری سب برابر ہیں، سب کا ادب و احترام ہم پہ فرض ہے، لیکن اہل تشیع اس روایت اور اس واقعے کو سہارا بنا کر اس کی آڑ میں حضرت عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کی ذرا میں وضاحت کر لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمر سے نہیں کہا تھا کہ عمر تو جا کے لا، سب سے کہا تھا جتنے لوگ وہاں پہ تھے۔ اور گھر میں اس وقت کون تھے؟ زیادہ تر حضور کے اہل بیت تھے، حضرت عباس تھے، حضرت علی تھے، حضور کے گھرانے والے تھے، حضور کے یارانے والے تھے۔ تو ایک عمر کیسے روک سکتا ہے؟ اگر حضور کا یہ حکم واجب تھا اور اس کی تعمیل ضروری تھی تو باقی لوگ لے آتے نا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے یہ فرض واجب حکم نہیں تھا۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو رہی تھی تو کافروں نے کہا یہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا جائے۔ حضرت علی حضور کے عاشق ہے نا، حکم حضور کا ہے۔ علی نے کیا کہا تھا؟ میں نہیں مٹا سکتا، حضور کے نام پہ کیسے قلم پھیروں؟ کس لیے کہ حضور کے ادب میں اس نے یہ کہا تھا۔ ایسے حضرت عمر نے ادب میں یہ کہا حضور بیمار ہیں اور ہم لکھواتے جائیں، جبکہ کلام اللہ موجود ہے، حضور کی حدیث موجود ہے، حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو اس سے حضور کو زحمت نہ دی جائے۔ اور پھر حضرت عمر کوئی دربان تھوڑے ہی تھے چوکیدار کہ ہر وقت وہاں تھے۔ 4 دن اس کے بعد رسول اللہ زندہ رہے۔ اگر حضرت علی کی خلافت ہی لکھوانی تھی تو ان 4 دنوں میں حضور لکھوا لیتے۔ ہر وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھوڑے ہی موجود تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلافت ہی لکھوانا چاہتے تھے تو حضرت ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ اس کی تائید بخاری شریف اور مسلم شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے،
اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن بیماری کے آخری دنوں میں حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے عائشہ تیرے باپ ابو بکر کو تیرے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤں اور ان کے لیے کچھ وصیت کروں نصیحت کروں اور ان کے لیے اپنے باپ جانشینی کا لکھوں. پھر فرمایا میں اس لیے نہیں لکھ رہا، ارادہ ترک کیا کہ اللہ جل شانہ بھی اور مومنین بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے لیے اللہ کے ہاں بھی تقدیر میں یہی منظور ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور مومنین بھی ابو بکر کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہے، راضی ہیں، اس لیے میں نے ارادہ ترک کیا ہے.